بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا یہ درس سورۃ الفاتحہ کی ان دو آیات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات فرمائی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی آیا، لفظ اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت رب ہونا، صفت ربوبیت، اس کا ذکر آیا۔ اور آج کی جو دو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات میں سے کچھ صفات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ جو ہیں وہ رحمان رحیم ہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ذکر کی، رحمان رحیم۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں ہی صفات لفظ رحمت سے مشتق۔ کس سے مشتق ہے بھائی؟ لفظ رحمت سے مشتق ہے، یعنی رحمان بھی رحمت سے ہے اور رحیم بھی رحمت سے ہے۔ اور یہ جو لفظ رحمت ہے یہ باب سمع یسمع سے ہے، رحم یرحم۔ اور جب دونوں ہی صفات لفظ رحمت سے ہیں، یعنی دونوں کا اگر ہم نچوڑ نکالیں گے تو جس لفظ سے یہ دونوں صفات نکلی ہیں تو وہ لفظ ہی ان دونوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یعنی یہ صفات رحمان اور رحیم ہونا، یہ دونوں صفات مشتق ہیں، ماخوذ ہیں، یہ نکلی ہیں لفظ رحمت سے، اور یہی لفظ رحمت ان دونوں صفات کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالی رحمت فرمانے والے ہیں۔ دونوں صفات کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ تعالی رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو جب مقصود اور غرض اور نچوڑ رحمت ہے تو پھر اسی رحمت ہی کو ذکر کر دیتے، اس کے لیے دو الگ الگ لفظ لائے۔ رحمان اور رحیم ہیں دونوں رحمت سے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ جب فرق ہے کہ رحمان کے معنی کے اندر جو مفہوم ہے وہ رحیم کے لفظ میں نہیں ہے، اور جو رحیم کے لفظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معنی رکھا ہے، جو خصوصیت رکھی ہے، وہ رحمان میں نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ دونوں سے مراد رحمت ہی ہے،
لیکن جو رحمان میں رحمت مراد ہے وہ اور شان کی ہے، اور رحیم میں جو رحمت مراد ہے اس کی اپنی شان ہے. تو جب دونوں شانیں الگ الگ ہیں تو اللہ تعالی نے اس لیے اپنی رحمت کو دو لفظوں میں بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سبحان اللہ، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس لفظ رحمت کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ رحمت کا جو معنی ہے وہ ہے رقت قلبی. لفظ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رقت قلبی. اور رقت قلبی کا مفہوم ہے دل کی نرمی. اب ظاہر بات ہے کہ اس بات کی نسبت دل کی نرمی، یہ بات ہم کسی انسان کے لیے تو کر سکتے ہیں کہ فلاں انسان کا جو دل ہے وہ بہت نرم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ فلاں جو شخص ہے وہ بہت رقیق القلب ہے. اگر کسی کو بہت جلدی کسی پر رحم آ جاتا ہو، بہت جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہو، وہ انتقام نہ لیتا ہو، درگزر سے کام لیتا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہیں کہ وہ کسی کو بھی روتا دیکھ لے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے، وہ کسی کو بھی پریشان دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ خود پریشان ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو شخص ہے وہ بہت رقیق القلب ہے. تو رقت قلبی، رقیق القلب ہونا، اس کی نسبت انسان کی طرف، بندے کی طرف تو کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بھی رحمت کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان دونوں لفظوں میں کی گئی، رحمان میں بھی کی گئی اور رحیم میں بھی کی گئی، لیکن جو اس کا معنی ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے، اصلی اس کا معنی تو یہی ہے رقت قلبی، اور اس کی نسبت واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں ہے. اس کی نسبت بندے کی طرف اور انسان کی طرف ہو سکتی ہے، مخلوق کی طرف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی. حقیقی معنی اس کا یہی رقت قلبی ہے، اور اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، خالق کی طرف نہیں ہے. ہاں، اس لفظ رحمت کا ایک معنی مجازی ہے، اور وہ مجازی معنی ہے ایصال خیر، خیر کا پہنچانا. یہ مجازی معنی ہے لفظ رحمت کا. تو اب مجازن جو معنی کیا جا رہا ہے ایصال خیر، خیر پہنچانے والا، تو فرمایا کہ یہ نسبت، اس معنی کی نسبت اللہ کی طرف بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی جو کہ جہانوں کے پالنہار ہیں، اور وہ انسانوں کو، مخلوقات کو پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو خیر پہنچاتے. اب یہ معنی بالکل ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ لفظ رحمت کا جو معنی ہے حقیقی رقت قلبی، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو اس کا مجازی معنی ہے ایصال خیر، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ جو کہ جہانوں کے پالنہار اور پروردگار ہیں، تو اللہ لوگوں کو خیر بھی پہنچاتے ہیں. چنانچہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو خیر کے اسباب عطا فرمائے، خیر کے ذرائع عطا فرمائے، خیر کی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن نعمتوں کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کی بقا اس نے کر رکھی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے. چنانچہ انسانوں کو یہ آسمان اور زمین اور
یہ فضا اور یہ زمین اور آسمان کی دیگر ساری نعمتیں اور تمام طرح کے انسان کی ضروریات اور رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اسی صفت رحمت کی بنیاد پر انسانوں کو مل رہی ہے۔ اب یہ ساری تفصیل سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس لفظ رحمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کیا ہے بھائی؟ مجازن ہے، اور مخلوق کی طرف اس کی نسبت کرنا کیا ہے؟ حقیقتاً ہے۔ اس پر حضرت استاذی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب یہ بات حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں ہوئی کہ لفظ رحمت کی نسبت اللہ کی طرف مجازن ہے اور مخلوق کی طرف حقیقتاً ہے، یعنی رحمت کا اصلی معنی وہ مخلوق کے لیے ہے، اور جو ضمنی طور پر مجازن جو معنی لیا گیا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے بہت ہی حیرت اور تعجب میں ڈالتی ہے کہ عجیب بات ہے کہ جو رحمت اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو فرمایا کہ جب اس کا معنی کرنے لگے تو اللہ کے لیے آپ نے ضمنی اور مجازی طور پہ کیا، اور مخلوق کے جس کے ساتھ یہ صفات خاص نہیں ہے ان کی طرف جب آپ نے نسبت کی، ان کے نسبت کر کے جب آپ نے معنی لیا تو آپ نے اس کا معنی کیسے لے لیا؟ حقیقتاً۔ فرمایا یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پر آپ نے کتابوں میں جو پڑھا وہ میں نے پہلے بیان فرمایا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے، فرمایا کہ بھائی لفظ رحمت کا حقیقی معنی ایصال خیر ہے، اور مجازی معنی اس کا رقت قلبی ہے۔ فرمایا جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت کر رہے ہو تو مجازن کر رہے ہو، اور مخلوق کی طرف جب اس کی نسبت کر رہے ہو تو حقیقتاً کر رہے ہو۔ بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کا حقیقی معنی رقت قلبی لیں؟ فرمایا آپ اس کا حقیقی معنی کیا کریں؟ ایصال خیر، اور آپ اس کا مجازی معنی کیا کریں؟ رقت قلبی، یعنی اللہ کی طرف اس کی نسبت حقیقتاً ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ خیر پہنچانے والے ہیں۔ اس لفظ کا حقیقی معنی ایصال خیر ہی کیا جائے گا، اور مخلوق کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی رقت قلبی کیا جائے گا، اور مخلوق کی طرف اس کی نسبت مجازن ہوگی، اس کا مجازی معنی رقت قلبی ہے۔ کتنا اونچا ذوق ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین کہ فرمایا کہ اللہ کی طرف نسبت مجازن کر رہے ہو جبکہ یہ اس کی صفات حقیقی ہیں، اور مخلوق کی طرف اس کی نسبت حقیقتاً کر رہے ہو جبکہ مخلوق کو یہ صفات اگر ملی ہے تو اللہ کے عطا کرنے سے اس کا کچھ حصہ ملا ہے۔ اب وہ سوال پھر ابھی باقی ہے جو شروع میں آپ سے میں نے عرض کیا کہ رحمان اور رحیم دونوں کس سے ہیں؟ بولا کرو بھائی، رحمت سے۔ جب رحمت سے ہیں تو پھر ایک ہی دفعہ لفظ رحمت آ جاتا، رحمان اور رحیم دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ رحمان کے اندر ایک خاص بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ بات ہے کہ لفظ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کرنا مقصود ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی وہ رحمت بیان کرنا مقصود ہے جو عمومی ہے، رحمت عمومی۔ کیا مقصد اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو لفظ رحمان میں عموم رحمت بیان کرنا مقصود ہے، یہ شان بیان کرنا مقصود ہے۔
اور لفظ رحیم کے اندر فرمایا کہ لفظ رحیم میں کمال رحمت کو بیان کرنا مقصود ہے، رحمت کی جو جوش ہے، رحمت کا جوش رحمت کو بیان کرنا مقصود ہے، کمال رحمت. اور فرمایا کہ کمال رحمت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پوری طرح فلاں مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، بہت کمال کے درجے کی فلاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا تعلق ہے. تو فرق کیا ہوا بھائی کہ لفظ رحمان میں کیا ہے؟ عموم رحمت بیان کی گئی، اور لفظ رحیم میں کمال رحمت بیان کی گئی، رحمت کا جوش بیان کیا گیا. اسی لیے آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے. کسی کا نام اگر عبد الرحمان ہے تو اس کو رحمان کہہ کر بلانا جائز نہیں ہے، یا کسی کا نام صرف رحمان رکھنا جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ رحمان کا معنی ہے کہ جو جس کی رحمت ہر شے کو حاصل ہو، آسمان کو، زمین کو، چرند کو، پرند کو، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر شے کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت حاصل ہے. تو فرمایا عموم رحمت کہ ہر شے کو اللہ کی رحمت حاصل ہے، یہ کام، یہ صفت کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی. مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں آ سکتی کہ وہ ہر شے پر رحمت کرنے والا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، رحیم نام رکھنا، رحیم نام بولنا جائز ہے، حالانکہ وہاں بھی نام عبد الرحیم رکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف رحیم نام رکھے تو جائز ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کا نام، جس کا نام عبد الرحیم ہے، وہ اس کو بلائے رحیم کہہ کر، تو یہ جائز ہے. وجہ کیا ہے کہ رحیم کے اندر جوش رحمت اور کمال رحمت کو بیان کیا گیا، اور یہ صفت مخلوق کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. آپ بکری کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے بچوں پر کمال رحمت کے ساتھ پیش آتی ہے، اتنا خیال کرتی ہے ان کا. مرغی کو دیکھ لیں، اسی طرح انسانوں کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر رحمت سے پیش آتے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تو آتے ہیں، دوسرے کے ساتھ نہیں آتے. جو تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہے دوسرے کے ساتھ تو نہیں ہے. لیکن اللہ کی یہ جو صفت ہے رحمان، سبحان اللہ، دونوں صفات بڑی کمال کی ہیں. فرمایا کہ اللہ رحمان ہے، اس کی صفت رحمت وہ ہر شے کو حاصل ہے. اور سبحان اللہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جیسے اس کی رحمت ہر شے کو حاصل ہے، ایسے ہی ہر شے کو کمال رحمت بھی اللہ کی حاصل ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ نہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرے اور آپ کے ساتھ نہ کرے. فرمایا نہیں، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ سب سے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ خصوصی طور پر بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کو سنیں، سمجھیں، یعنی سبحان اللہ، خلاصہ کیا نکلا ساری بات کا، اب تک کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت ہر شخص کے ساتھ خصوصی بھی ہے اور عمومی بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا میرے ساتھ جو رحمت بھرا تعلق ہے، آپ کے ساتھ جو رحمت بھرا تعلق ہے، وہ عمومی میں سے بھی ہمیں حصہ ملا اور خصوصی میں سے بھی ہمیں حصہ ملا. سبحان اللہ. تو اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے جو 3 صفات جس کے ساتھ ہمیں اپنا تعارف کروایا ہے، پہلی صفت ہے صفت ربوبیت، کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہوں اور تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہوں، اور میں تم سے کمال محبت کرتا ہوں کہ میرا تمہارے ساتھ رحمت بھرا کمال رحمت والا تمہارے ساتھ تعلق ہے. حالانکہ عام طور پر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی قوم کو یا اپنی مخلوق کو، اپنی رعایا کو
اپنا تعارف پیش کراتا ہے تو یہ تعارف کرواتا ہے کہ میرے اندر بہت طاقت ہے، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میرا بہت بڑا لشکر ہے، اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میں بڑی قدرتوں والا ہوں، بڑے اختیارات والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ جب مخلوق کو اپنا تعارف کروایا، فرمایا نہیں، میں رب بھی ہوں اور میں تم سے بہت محبت کرنے والا، بڑا ہی رحمان اور بڑا ہی رحیم ہوں۔ سبحان اللہ، تاکہ مخلوق میری طرف کھینچی چلی آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یہ کرواتے کہ میں شدید العقاب ہوں، میں بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہوں، میرے پاس یہ قدرتیں ہیں، یہ اختیارات ہیں، میں تمہارے ساتھ یوں معاملہ کر سکتا ہوں، تو ساری مخلوق ڈر جاتی کہ ہم کیسے اس رب کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ تو بہت سخت مزاج ہے، بڑی سخت طبیعت والے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ تو میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تعارف کرنا ہے کہ میں رب ہوں، رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے، اور عرش کو پانی پر اس لیے ٹھہرایا کہ پانی خود نرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو بڑے غصے میں تھا، میں نے اس سے یہ بات کی تو وہ پانی ہو گیا، کہتے ہیں نا بھائی، مطلب بالکل نرم ہو گیا۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، جو کہ جلانے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے عرش کو کسی ایسی چیز پر، پتھر پر، آگ پر، کسی ایسی مخلوق پر نہیں رکھا، پانی پر رکھا، اس لیے کہ جس عرش پر اللہ موجود ہے وہ عرش پانی پر ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ اس سے بھی جو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ بڑی نرمی کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں ٹھہرے ہوئے جہاں سے سختی کی باتیں ظاہر ہوتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے پائے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھ دی ہے، ان رحمتی سبقت کل شیء، فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر سبقت لے گئی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا سبقت غضبی، کہ میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ پکڑ کریں، سختی کریں، عذاب میں مبتلا کر دیں، ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو اپنی تمام صفات سے آگے کر دیا، اور باقی جو صفات تھی ان سب کو پیچھے کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن اللہ کی صفت رحمت آگے آ جاتی ہے۔ اللہ پکڑ سکتے ہیں بندے کو، جیسے ہی کوئی بندہ نماز چھوڑے، گناہ کرے، نظر بد کرے، جھوٹ بولے، کسی کو گالی دے، فتنہ فساد پھیلائے، اللہ اسی وقت بندے کو پکڑ سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ آگے آ جاتی۔ اللہ فرماتے ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور صحیح بھائی، آج نہیں تو کل، صبح نہیں تو شام، کبھی تو اس کو حیا آئے گی، کبھی تو انسان بنے گا۔ ہر وقت میری نعمتیں کھا رہا ہے، میری محبتیں دیکھ رہا ہے، میری نعمتیں دیکھ رہا ہے، کبھی تو اس کو حیا آئے گی کہ اب تو اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو اللہ کی صفت رحمت وہ آگے بڑھ جاتی۔ تو فرمایا کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا بدلہ دنیا میں کیوں نہیں مل رہا، اور اگر گناہ کرنا بری بات تھی تو ہمیں گناہ کی سزا دنیا میں کیوں نہیں مل رہی، اور اگر نیکی کرنا بہت اچھی چیز ہے تو پھر فلاں آدمی کی گھر چوری کیوں ہوئی، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، فلاں آدمی کو بیماری نے کیوں گھیرا، فلاں آدمی کی اولاد کے اوپر یہ حادثہ کیوں آ گیا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو اس کو نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، اس کے تو مال میں نقصان آ گیا، اس کے تو اولاد میں کوئی پریشانی آ گئی، اور فلاں جو بڑا گناہگار ہے وہ دنیا میں مزہ کر رہا ہے، اس کی گناہ کی سزا اس کو نہیں مل رہی۔ تو یاد رکھیں دنیا دار العمل ہے،
یہ دار الجزا نہیں ہے کہ نیکی کا بدلہ دنیا میں ملنا شروع ہو جائے اور گناہ کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا دار العمل ہے اور آخرت میں جو قیامت کا دن قائم ہوگا اسی کے بارے میں فرمایا یوم الدین. فرمایا کہ بھائی وہ جزا کا دن ہوگا, سزا کا دن ہوگا. وہاں پر اعمال کا ترازو ہوگا, اعمال کا وزن ہوگا. جس کے اعمال وزنی ہوں گے تو فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے اعمال کا وزن کم ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. گناہوں کا ڈھیر زیادہ تھا, گناہوں کا وزن بڑھ گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو دنیا میں نیکی کا بدلہ نہیں ملتا, دنیا میں گناہ کی سزا نہیں ملتی. ہاں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا بھی فرما دیتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہی کچھ نیکیوں کا بدلہ عطا فرما دیں, دنیا میں ہی بعض گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے. ایسا ہوتا ہے اور حدیث پاک میں اس کو بھی بیان فرمایا گیا. لیکن حقیقی جزا اور حقیقی سزا وہ آخرت میں ہوگی. تو فرمایا کہ مالک یوم الدین, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ روز جزا کے مالک ہیں. یہ کیوں فرمایا کہ وہ روز جزا کے مالک ہیں؟ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت نہیں ہے؟ ہم نے یہ پڑھا ہے نا, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مالک اور خالق ہے. تو دنیا میں بھی ہر شے کے مالک اللہ ہی ہیں, لیکن یہاں پر انتظامی طور پر اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ یہ زمین فلاں کی ہے اور یہ مال فلاں کا ہے, یہ جانور فلاں کے ہیں. یہ دنیا کی عارضی ملکیتیں ہیں تاکہ دنیا کا انتظام اور انسرام چل سکے. اگر دنیا کے اندر بھی ساری ملکیتیں ختم کر دی جائیں تو دنیا کا سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا. اسی یہاں جو ملکیتیں, حقیقت تو اس کے مالک اللہ ہی ہیں, لیکن عارضی طور پر دنیا میں ملکیتیں قائم کی گئی ہیں انتظامی حوالے سے. اور دنیا کے اندر جو بادشاہتے ہیں یہ بھی سب عارضی ہیں. اصل تو دنیا میں حکمرانی حاکم اعلی اللہ کی ذات ہے. جو دنیا کا بادشاہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہو کر, اللہ کا نائب ہو کر یہاں پر زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرے. وہ صرف خلافت قائم کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو حکومتیں یہاں پر قائم ہیں وہ سب طاغوت کی اور شیطانی قوتیں. لیکن فرمایا یہ دنیا میں تو ہے کہ یہاں بادشاہتیں جھوٹی قائم ہو جائیں, اللہ کی حکومت قائم نہ ہو, یہاں عارضی طور پر انتظامی حوالے سے ملکیتیں ثابت کر دی جائے. آخرت والے دن ایسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ وہاں مالک الملک اللہ ہی ہوگا, ساری بادشاہتیں ختم کر دی جائیں گی اور تمام جو دنیا کے اندر عارضی ملکیتیں تھیں وہ آخرت میں سب کے سب فنا کر دی جائیں گی, ختم کر دی جائیں گی. وہاں ساری کی ساری بادشاہتیں بھی اللہ کی ہوگی اور ساری کی ساری ملکیت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. یہاں تو یہ فرمایا مالک یوم الدین, لیکن دوسری جگہ فرمایا لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہاں اس بات کو کھول کر بیان فرما دیا کہ ہر طرح کی بادشاہت اور ہر طرح کے اختیارات وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب لفظ رحمان اور رحیم صفت ربوبیت, اس کو جب ہم نے پڑھا تو ہمارے اندر یہ آ گیا کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں کہتے, وہ تو رب ہیں, وہ تو رحمان ہیں, وہ تو رحیم ہے, وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. لہذا انسان جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات سنتے تو وہ تھوڑا آزاد ہو جاتا ہے, بے خوف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اگلی صفت بیان فرمائی لمن الملک مالک یوم الدین, کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے. ہاں یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, میں نے دنیا کی زندگی دی ہے, دنیا کی زندگی گزارنے کے احکامات بھی دیے ہیں, لہذا یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا, یہ میرا رحیم ہونا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے.
میں نے تمہیں دین دیا ہے, میں نے تمہیں اپنے رسول دیے ہیں, لیکن تم اس سے بے فکر ہو جاؤ, بے خوف ہو جاؤ, تم کہو کہ جی کوئی پوچھ نہیں ہوگی, جیسے چاہو زندگی گزارو. فرمایا نہیں, اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بعد اگلی زندگی آنے والی ہے, اس کے لیے قیامت قائم ہوگی. قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا, ایک دن, اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. فرمایا کہ بھائی جس آدمی کے جیسے عمل ہوں گے وہ اس اپنے عمل کے مطابق وہاں پر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. جو نیک آدمی ہوگا, نیک آدمی, فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس سخت گرمی سے, ماں کی ہول ناکی سے اللہ محفوظ رکھیں گے. اور اتنا بڑا دن, فرمایا اس کے لیے کیسے گزرے گا؟ اس کے لیے ایسے گزرے گا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, مختصر سا وقت. 50,000 سال والا دن نہیں ہوگا, مختصر وقت میں بہت جلدی قیامت کا دن گزر جائے گا, آسانی کے ساتھ. اور اللہ پاک ان کو وہاں پر سایہ عطا فرمائیں گے, سختی سے بچائیں گے. اور بہت سارے نیک لوگ تو ایسے بھی ہوں گے, اللہ فرمائیں گے تم کیوں لائن میں کھڑے ہو, تمہیں کس نے کہا؟ فرمایا نہیں ادھر آؤ, تم نے دنیا میں ہماری مان کر زندگی گزاری ہے, تم تو ہمارے بن کر وہاں رہے تھے, نمازوں میں تم پیش تھے, قرآن کریم کے ماننے میں تم پیش تھے, والدین کی خدمت میں تم آگے تھے, ہر نیکی میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, گناہوں سے تم دور رہتے تھے, تو آج ہم تمہیں کیوں مصیبت میں ڈالیں؟ نہیں آؤ بغیر حساب کتاب کے. اللہ فرمائیں گے بھائی تم لوگ تو جاؤ نا سب جنت میں, چلو, کوئی حساب نہیں, کوئی بات چیت نہیں. تو بھائی ایسا مت سوچیں ہم. لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے, کھاؤ پیو موج کرو, آخر ایک دن مرنا ہے تو جیسے مرضی دن گزارو. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, 4 دن کی زندگی ہے, آخر موت ہے, نیک کام کر لو, پھر مزے ہی مزے. کسی نے 4 دن مزے کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا, اور کسی نے ہمیشہ مزے کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. آج اگر ہم گناہ کو چھوڑیں گے, ہماری آنکھ کہہ رہی ہے کہ یہ حرام دیکھو, ہمارا دماغ اور ہمارا دل کر رہے ہیں کہ ہم یہ گناہ کریں, لیکن ہم نے آخرت کو سامنے رکھا, جنت کو سامنے رکھا, اپنے رب سے ڈر گئے, بچ گئے. اللہ فرمائیں گے مزے کرو, جاؤ عیش کرو. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, مزیدار زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.